السلام علیکم ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لاجواب قیمہ کریلے۔ تو چلیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ قیمہ کریلے بنانے کے لیے آ جاتے ہیں ریسیپی کے فرسٹ اسٹیپ کی جانب۔ یہاں ہم نے لیے ہیں آدھا کلو کریلے اور انہیں ہم نے چھیلنے کے بعد ان کے بیج نکال دیے ہیں۔ تو نمک ہم 2 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے لیا ہے۔ یہ نمک اس پر اچھی طرح سے لگائیں گے۔ دیکھیے کریلوں کو ہم نے نمک لگا دیا ہے۔ اب انہیں 2.5 سے 3 گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے۔ جتنی دیر رکھیں گے کڑواہٹ اتنی ہی زیادہ نکلے گی۔ یہ دیکھیے نمک کی وجہ سے جو پانی ریلیز ہوا ہے اسی میں ہی کریلوں کی ساری کڑواہٹ بھی نکل جائے گی۔ اب انہیں ہم اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں۔ کریلے ہم نے آدھا کلو لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو کریلے 3 پاؤ یا 1 کلو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہی بہت مزے کا لگتا ہے۔ کریلوں کو دھونے کے بعد انہیں چھلنی میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا سارا پانی نکل جائے۔ یہ دیکھیے کریلوں کو چھلنی میں رکھے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال لیا ہے۔ اب یہ کریلے ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے۔ ان کریلوں کو ہم فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیے کریلوں کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے۔ ہمارے کرسپی سے کریلے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں ریسیپی کے تھرڈ اسٹیپ کی جانب۔ اب اسی آئل میں جس میں ہم نے کریلے فرائی کیے ہیں ہم 2 میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے 1 تیز پات جسے ہم نے 2 ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے، 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ، 3 چھوٹی الائچیاں، 2 دار چینی کے ٹکڑے جنہیں ہم نے توڑ لیا ہے اور آدھا ٹی اسپون ثابت کالی مرچیں یہ اس میں شامل کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ پیاز کو ہم فرائی کریں گے۔ پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے۔ اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے چکن کا قیمہ 3 پاؤ۔ اب اس میں شامل کریں گے 3 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ قیمے کو اچھی طرح سے ادرک لہسن کے ساتھ ہم بھونیں گے۔ یہ دیکھیے 2 منٹ ہو گئے ہیں قیمے کو ادرک لہسن کے ساتھ بھونتے ہوئے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر کٹے ہوئے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹی اسپون نمک، 1.5 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، آدھا ٹی اسپون ہلدی، 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر۔ یہ مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے۔ اور اب اس میں شامل کریں گے تقریباً 6 ٹیبل اسپون دہی یعنی تقریباً 1/4 کپ یہ اس میں ڈالیں گے۔ اب اسے کور کر دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے اور ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں، ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے کریلے جو ہم نے فرائی کیے تھے۔ یہ سارے کریلے اس میں شامل کر دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر شامل کریں گے۔ اچھی طرح سے اسے چلائیں گے۔ اب اس میں شامل کریں گے 3 سے 4 کٹی ہوئی ہری مرچیں، کٹی ہوئی ادرک، 1 ٹیبل اسپون ہرا دھنیا، آدھا بنچ لیا ہے ہم نے۔ یہ کٹا ہوا ہرا دھنیا اس میں شامل کر دیں گے۔ اچھی طرح سے اسے چلائیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے 15 منٹ کے لیے اور دم لگا دیں گے۔ یہ دیکھیے ہمارے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لاجواب قیمہ کریلے بالکل تیار ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آج بیگم نے چکن کریلا بنایا ہے اور میں اس کا ریویو دینے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کریلا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ بنائیں تو اس کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، تو لیکن بیگم نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے نا کڑواہٹ ہے نہیں۔ اور کیونکہ میں اس لیے اتنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے جو ہے تھوڑا سا چکھا تھا اسے، تو اب میں اس کا ریویو دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ دبنگ اس کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن بنتی ہے اور باقی بہت 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 ٹیسٹی بنا ہے، بہت ٹیسٹی بنا ہے، اس میں کوئی جو رائے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسا لگا آپ لوگوں کو کھانا؟ کیسا لگا ہمارے کو؟
इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।